تبدیلی شرط ہے. تو اب آپ نے 30 پارے اس لیے کیے تھے کہ اس وقت نظریہ ضرورت کے تحت کیا تھا. آج آپ 15 روزہ 10 روزہ 5 روزہ تراویح کر رہے ہیں. تو اب کیا آپ کہیے گا کسی بھی اپنے اولی الامر سے جو آپ کے اولی الامر ہے کہ جناب اس کو 10 پاروں میں سمیٹ دیجئے یا 15 پاروں میں قرآن کو سمیٹ دیجئے یا 5 پاروں میں سمیٹ دیجئے؟ کیا کیجئے گا؟ اس لیے کہ قرآن مجید جمع کر کے لائے تھے مولا کائنات, اور یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ کون سی آیت زمین پہ نازل ہوئی, کون سی آسمان پہ نازل ہوئی, کون سی آیت زیر کسا نازل ہوئی, کون سی آیت معراج کے موقع پہ نازل ہوئی ہے, کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہمیں پتا ہے. تو مولا کائنات کہ جو قرآن مجید کو جمع کر کے لائے تھے, اور پھر آج بات کچھ موضوع شروع نہیں ہو پائے گا, ایک ذرا درود پڑھیں مولانا. یہ سوال آیا آج سے کوئی 6 سال پہلے اس میں عالم آن لائن میں, کیونکہ میں اس کا بانی بھی ہوں, پہلا پروگرام میرا تو جانتے ہیں احباب کہ بڑا پاپولر ہوا یہ پروگرام پاکستان میں اور دنیا کے مختلف اس میں. تو اس میں نہ ان کو سنی مولوی مل رہا تھا نہ شیعہ مل رہا تھا, اور مجھ جیسے ایک طالب علم کو انہوں نے شروع میں بلا لیا, بعد میں تو پھر بہت پروگرام ہو. تو ایک سوال آیا تھا ایک پروگرام میں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے امام قرآن مجید لے کے آئیں گے. تو وہاں میں نے یہ بات وضاحت کی تھی کہ ایسا نہیں ہے. یہ مولا نے کیوں بیان کیا تھا, کس موقع پہ بیان کیا تھا؟ تعویل اور تنزیل والا قرآن مجید جس میں کسی قسم کا مسئلہ پیش نہ آتا, فوراً نتیجہ مل جاتا. اب یہ قرآن مجید تمام معصومین کے فرامین ہیں, 14 کے 14 معصومین کے فرامین ہیں, خاص طور پہ 12 ائمہ کے, کہ یہ قرآن مجید ہے, اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ شیعہ ہو نہیں سکتا. کسی ایک آیت کا بھی کوئی انکاری شیعہ نہیں ہو سکتا. تو حالانکہ اگر ڈیپلی جائیں, غور کریں, تحقیق کریں, تو خود صحابہ کرام اس قرآن مجید کی بعض آیات کے انکاری نظر آئیں گے آپ کو. بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے دعا لینے کے لیے کہ اگر غور کریں جا کے تو بہت سارے صحابہ کرام اس قرآن مجید کے آپ کو خود بڑے بڑے نامور جن کے نام پر ہمیں کہا پاکستان میں مارا جا رہا ہے, وہ بھی آپ کو انکاری نظر آئیں گے, بعض آیات کے اور رد و بدل کے قائل نظر آئیں گے, تحریف کے قائل نظر آئیں گے. ہمارے یہاں کوئی تحریف کا قائل نہیں ہے, آپ کو ادھر نظر آئیں گے اگر تحقیق کریں گے. لیکن خیر ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے, ہمیں جھگڑے فساد کی بات نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو مولا علی والے کو نافذ کر دیتے تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا, پھر یہ پریشانی نہ آتی. ڈاکٹر پر اسرار نے ٹی وی پہ کہا تھا پاکستان میں کہ جناب یہ آیت اثیر جو ہے وہ تو ازواج کی شان میں ہے, اور شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اس میں صرف پنجتن پاک تھے, اور چادر والی کوئی روایت نعوذ باللہ کہتا ہے کہ ضعیف بیان کرتے ہیں. اور وہ تو دیکھ لیجئے سورہ احزاب میں پہلے بھی ازواج کا ذکر ہے, بعد میں بھی ازواج کا ذکر ہے. تو ہم نے وہاں کراچی پریس کلب میں اس کی مذمت کرتے ہوئے پریس کانفرنس کر کے یہ بات کہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آ جائیں, اس مسئلے پہ مناظرہ کر لیں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے, وجہ نزول کیا ہے, تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی. لیکن خیر یہ مسئلہ ہی پیش نہ آتا اگر وہ قرآن مجید تعویل اور تنزیل والا نافذ ہو جاتا. سوال یہ آیا کہ جناب ٹھیک ہے, اگر مولا علی قرآن مجید لے کر آئے تھے اور حاکم نے واپس کر دیا, ٹھیک ہے شیعہ یہ کہتے ہیں, تو مولا علی کو بھی تو خلافت ملی تھی, چوتھی خلافت ظاہراً مولا علی کی تھی, تو مولا کو چاہیے تھا, سوال یہ تھا کہ مولا کو چاہیے تھا کہ اس قرآن مجید کو نافذ کر دیتے جو آپ نے جمع کیا تھا, جو تعویل اور تنزیل والا تھا. تو ہم نے اس کا جواب دیا, اگر میں پہنچا سکا, مجھے وہ پورے الفاظ 100% یاد نہیں, 5-6 سال پہلے کی بات ہے, خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا کہ جناب مولا علی والا قرآن مجید مولا علی نافذ کر سکتے تھے جو آپ نے جمع کیا تھا. ہے تو اللہ کا قرآن مجید, لیکن جو مولا نے جمع کیا تھا, کبھی جملوں کو پکڑ لیں یوٹیوب پر کہ صاحب مولا علی والا قرآن مجید شیعہ مولوی کہہ رہا ہے, تو کیونکہ کیا کرتے ہیں انتم سکارا بیان کر دیتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ کے بارے میں,
ان پوری آیات کو آدھے کو بیان کر دیتے ہیں، آدھے کو نہیں کرتے. نماز کے نزدیک نہ جاؤ، لیکن نشے والی بات نہیں بیان کرتے. تو یہ کہہ دیں کہ صاحب مولا علی والا قرآن مجید یہ جملہ لے لیں اور ڈال دیں سپاہی صحابہ والے. تو میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ قرآن مجید جو مولا علی نے جمع کیا تھا اللہ کا کلام، وہ نافذ مولا علی چاہتے تو کر سکتے تھے، کوئی نہیں روک سکتا. کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ روک دیتا کہ یا علی آپ یہ قرآن مجید نافذ نہ کریں. لیکن مولا علی نے نافذ نہ کر کے اسلام پر بھی احسان کیا ہے، مسلمانوں پر بھی احسان کیا ہے، خود قرآن مجید پر بھی احسان کیا ہے. آپ نے دلیل سنے بغیر داد دے دی، میں بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ظاہر کہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو پہنچ جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. لیکن میں یوٹیوب والوں کے لیے بیان کر دوں، مولا علی چاہتے تو نافذ کر سکتے تھے. لیکن آج اگر میں سوال کروں کسی پڑھے لکھے اس دور کے بچے سے بھی کروں، یہاں ظاہر کہ امریکہ کینیڈا برطانیہ ادھر ادھر ہمارا جانا ہوتا ہے، اگر میں کسی بچے سے سوال کروں یہاں کے کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت تورات کتنی ہے، زبور کتنی ہے، انجیل کتنی ہے، تو میں میری لینڈ میں گیا تھا ایک لائبریری میں، ڈاکٹر آصف وہاں پر ہیں، ڈاکٹر آصف رضوی، وہ مجھے لے گئے تھے. تو میرے ہمزل بھی ہوتے ہیں، وہ لے گئے گھمانے، بہت گھمانے کا ان کو شوق ہے، لے گئے لائبریری میں. دیکھا تو وہاں فہرست چھپی ہوئی تھی کہ اس وقت تک جو تحقیق ہے اس میں یہ ہے کہ جن کو مستند مانا جاتا ہے، ویسے تو بہت ساری ہیں، جن کو مستند مانا جاتا ہے 9 انجیل ہیں، 14 زبور ہیں اور 12 تورات ہیں. یعنی یہ وہاں فیگر لکھی ہوئی تھی کہ یہ ہے جو مختلف ہیں، یوحنا کی انجیل اور فلاں کی انجیل اور فلاں کی. تو اس طرح سے انجیل، زبور، تورات کی باقاعدہ فیگر لکھی تھی. تو میں ایک جملہ کہہ دوں، ان کا ایک ایک نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کتاب ماضی کی اصل حالت میں موجود نہیں ہے. کیوں اصل حالت میں موجود نہیں ہے؟ کہ وارث موجود نہیں ہے. یعنی یہ ساری آسمانی کتابیں ماضی کی، تورات و زبور و انجیل اصل حالت میں نہیں ہے. ایک ایک نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے. کوئی 9 ہے، کوئی 12 ہے، کوئی 14 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وارث موجود نہیں ہے. اور جہاں وارث موجود ہوگا وہ چیز مسخ نہیں ہو سکتی. میں آیا تھا یہاں علی اسکول کا ایک بچوں کا پروگرام تھا اسی بارگاہ میں، تو میں نے جیسا اس وقت دیکھا تھا امام بارگاہ ویسے ابھی دیکھا. میں نے اس کو خدا نہ خواستہ گرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ وارث موجود ہے. آپ کسی گھر کو گرتے ہوئے دیکھیں گے تو پوچھیں گے پڑوس والوں سے بھائی یہ گھر گر رہا ہے، یہ کیوں گر رہا ہے؟ کہیں گے صاحب وارث نہیں ہے. یہ تورات و زبور و انجیل کا اتنی زیادہ تعداد میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وارث موجود نہیں. قرآن مجید کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وارث موجود ہے. اب ہم دلیل وہاں ٹی وی میں یہ دے رہے تھے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے نافذ کیوں نہیں کیا. غلام جیلانی برق نام کے ایک رائٹر گزرے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے 2 قرآن. وہ کتاب پڑھیے گا، اس میں کہیں مل جائے تو انٹرنیٹ پہ یا ادھر ویب سائٹ پہ کہیں 2 قرآن. اس میں کوشش کی ہے انہوں نے کہ 2 قرآن ثابت کر دیے جائیں مختلف طریقوں سے. تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولائے کائنات کا اپنے دور خلافت میں تعویل اور تنزیل والا قرآن مجید نافذ نہ کرنے کی حکمت اور مصلحت یہی تھی. مولا جانتے تھے کہ باقی آسمانی کتابیں بھی مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائیں گی اور اصل حالت میں موجود نہیں رہیں گی. اگر آج میں نافذ کر دوں گا تو کر سکتا ہوں، کوئی نہیں روک سکتا. لیکن میرے چاہنے والے اس قرآن مجید کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور پہلے حاکموں کے چاہنے والے اس قرآن مجید پر عمل کریں گے جو انہوں نے نافذ کیا تھا. لہٰذا قرآن مجید کم سے کم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو میں کہوں گا مسلمانوں مولا علی کو سلام کرو کہ جنہوں نے نافذ نہ کر کے قرآن مجید کو مختلف حصوں میں ہونے سے بچا لیا. قرآن مجید کو ورنہ کم سے کم 2 حصوں میں تو ہو جاتا نا. جو ثلاثہ کے ماننے والے تھے وہ اس قرآن مجید کو مانتے
اور جو مولا علی کے ماننے والے تھے یا باقی ائمہ کے ماننے والے ہیں وہ اس قرآن مجید پر عمل کرتے. ایک ہی قرآن تھا, تعویل اور تنزیل کے مطابق تھا, وہ وہی تھا, جیسے یہ ہے جیسے یہ ہے ایسے وہی ہوتا, لیکن پریشانی پیش نہ آتی, فوراً آیت نکالتے, مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن جھگڑا کرنے والے جھگڑا کرتے کہ دیکھا یہ علی نے جو ہے نعوذ باللہ قرآن مجید کو دو کر دیا. تو مولانا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو نقل کروں آپ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے, اور وہ جملہ یہ ہے, قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے. حفاظت کا وعدہ اللہ کر رہا ہے, حفاظت علی کر رہے ہیں. حفاظت کا وعدہ اللہ کر رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کریں گے, حفاظت علی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کے کاموں کو سر انجام دیا کرتا ہے. لہذا خدا آپ کو سلامت رکھے, مولا کائنات نے قرآن مجید کو اس لیے نافذ نہیں کر سکتے تھے, مگر کیونکہ جانتے تھے کہ ہے تو وہی قرآن. ٹھیک ہے, اب تھوڑی سی مسلمانوں کو تکلیف تو سہنی پڑے گی ان کو ماننے کی وجہ سے. اب اگر ان کو مانیں گے تو پھر تکلیف تو ہوگی, اس لیے کہ انہوں نے یہ قرآن مجید نافذ کیا. تو اب ڈھونڈو کسی بھی آیت کو, 10 مفسرین کے پاس جاؤ, 10 کتابیں دیکھو, کہیں جا کے پھر نتیجہ ملے گا. اس لیے کہ کم از کم اتنی سزا تو ہونی چاہیے نا حق کو چھوڑنے کی. تلاش کرنا پڑے گا کسی بھی آیت کا نتیجہ. اور آپ کو سلامت رکھے. تو مولا کائنات نافذ کر سکتے تھے. تو یہ قرآن مجید کہ جس کی اس ترتیب کے حساب سے آخری مجلس کا آخری ٹائم آ گیا اور میں ابتدا کر رہا ہوں, انشاءاللہ کل تھوڑی سی بحث کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس ترتیب کے حساب سے سورہ رعد کی آخری آیت کا آخری حصہ ہے. اس میں اللہ فرما رہا ہے, کیونکہ استخارہ کر لیا تو مجھے بہرحال کچھ تو عرض کرنا ہے آج, تاکہ استخارے کے خلاف بات نہ ہو, کہ جناب اللہ فرما رہا ہے کہہ دو میرے حبیب, قول کہہ دو میرے حبیب, کفا باللہ شہیدم, کہہ دو میرے حبیب کفا باللہ شہیدم, کافی ہوں گواہی کے لیے, بینی و بینکم, آپ کے اور ان کے درمیان, ومن عندہ علم الکتاب, اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. غور کیجئے گا, میں نے کیونکہ کوشش کی ہے لفظی ترجمہ کرنے کی, لیکن وہ بھی کما حق کو نہیں کر سکا ہوں. اب خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں. تھوڑا سا ترجمہ کھول کے بیان کر رہا ہوں. کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں. آیت یہاں رکی نہیں. ابھی تازہ آپ میں سے کوئی پاکستان گیا ہو تو آپ دیکھیں گے وہاں کیبنوں پر, بسوں پر ایک ہرے رنگ کا اسٹیکر لگا ہوا ہے, اور اس اسٹیکر پہ لکھا ہوا ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. رکشوں میں بھی مختلف کیبنز پر, آپ سب بڑے لوگ ہیں تو آپ کاروں میں گھومتے ہیں, ہم کیونکہ بسوں میں گھومتے ہیں تو ہمیں وہاں پتا ہے کہ کہاں کیا لکھا ہوا ہے. تو جناب وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, آیت میں اللہ اگر روک دیتا آیت کو تو ہم مان لیتے, آیت رکی نہیں. قول کفا باللہ شہیدم, کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں. آیت رک جاتی تو ہم آپ کا اسٹیکر مان لیتے. آیت رکی نہیں. اب دوسری معنی میں ہم مانیں گے, لیکن یہاں جو میں معنی لے رہا ہوں غور کیجئے گا, مولانا تشریف فرمائے, اس لیے
مجھے بہت محتاط مجلس پڑھنی پڑ رہی ہے کہ جناب ایک طرح درود پڑھے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس آیت میں اگر اللہ آیت روک دیتا مان لیتے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے میں اللہ کافی ہوں آپ کے اور ان کے درمیان، بینی و بینکم، آپ کے اور ان کے درمیان۔ تو آیت رکی نہیں، آیت آگے بڑھ کے کیا کر رہی ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم۔ پوری کتاب کا علم، لفظ پوری کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ میں نے اس کیا نا کہ مجھے محتاط ہونا پڑا ہے، تشریح کرنی پڑی کہ پوری کا ترجمہ کیوں کیا کہ ومن عندہ علم، گرامر کے اعتبار سے عربی حساب سے الف لام جہاں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی لفظ استعمال ہو تو سمجھ لیں کہ وہ اس کا پورا کا پورا خلاصہ، تمام فضیلت، تمام عظمت اس میں پنہا ہے۔ مثال کے طور پہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تو اب الف لام استعمال ہوا عصر سے پہلے، اس کا مطلب ہے عصر کی جتنی بھی معنائیں ہیں وہ سب یہاں پنہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے مجھے اس ستارے کی جو آسمان سے اترا، تو اس کا مطلب ہے سارے ستارے ایک طرف اور یہ ستارہ ایک طرف۔ لہذا آپ دیکھیے کہ یہ آیت میں الف لام کتاب کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس پہ میں تیسری مجلس میں یا چوتھی میں ہو سکا تو تفصیلی بحث کروں گا، لیکن دو جملے عرض کر رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ مولا کائنات آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہوں۔ دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آیت ہم سوال کرتے ہیں، آپ صحابہ کے نام پہ ہمیں مار رہے ہیں پاکستان میں، ہمارا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اس آیت کا کوئی مصداق دکھا دیں آپ، یا کوئی مصداق دکھا دیں اس آیت کا کہ جو بیک وقت گواہ رسالت بھی ہو اور عالم کتاب بھی ہو۔ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی صحابہ کرام میں دکھائیے نا بھائی، کوئی تو ہوگا آیت کا مصداق۔ ابھی ہم بحث نہیں کر رہے، کل پرسوں کی مجلس میں زیادہ بحث کریں گے کہ اس آیت کا مصداق کون تھا۔ آپ بتائیے کہ جناب اس آیت کا مصداق کون ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ نے آیت نازل کیوں فرمائی؟ اگر کوئی اس کا مصداق نہیں ہے تو نازل کیوں کی؟ اور کوئی ہے تو آپ دکھائیے۔ آپ نہیں دکھا سکتے تو اہل البیت میں آئیے، ہم بتائیں گے۔ آپ مجلس میں آئیے، ہم بتائیں گے۔ اور اگر یہاں آنے سے نکاح ٹوٹتا ہے تو کھانے کعبہ جائیے۔ آنے سے آپ کا نکاح ٹوٹ رہا ہے تو خانہ کعبہ جانے سے تو کسی نے منع نہیں کیا، آپ کو ملے گا اس آیت کا مصداق۔ لیکن آپ صحابہ میں دکھائیے بھائی، آیت نازل ہوئی تو تین ہی تو ہے نا، یا تو اہل بیت ہیں، یا صحابہ ہیں، یا سرکار ہیں۔ تو سرکار کی تو رسالت کی گواہی ہے اور ایک گواہ اللہ بن گیا، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو صحابہ ہی رہ گئے نا، رسول پاک اور اس کے بعد صحابہ، دکھائیے کون ہے۔ اب میں بہت بڑی جرت سے بات کر رہا ہوں، صحابہ تو چھوڑیے، آپ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء میں کوئی دکھا دیجیے کوئی دکھا دیجیے۔ انبیاء میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء میں اس آیت کا مصداق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو آدم تو ہو ہی نہیں سکتے رسول کی رسالت کے گواہ، اس لیے کہ آدم تو ابھی بنے ہی نہیں ہے جب رسالت ملی ہے۔ بھائی تو حضرت آدم کیسے گواہی دیں گے؟ اس لیے کہ وہ تو ابھی بنے ہی نہیں ہے، آب و گل کے درمیان ہے۔
کل میں جو آخری مجلس پڑھا تھا علی اسکول میں تو میں نے وہاں یاد ہوگا ایک جملہ کہا تھا کہ جناب بعض روایات کے مطابق 70,000 سال وہاں کے حضرت آدم کا پتلا بنا کے اللہ نے چھوڑ دیا. پہلے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پھر کہا جب پتلا بنا کے چھوڑ دیا. روایت میں اختلاف ضرور ہے حدود کے بارے میں اور عرصے کے بارے میں کہ کتنا عرصہ چھوڑا، لیکن کم سے کم 7,000 سال کی روایت ہے کہ پتلا بنا کے اور چھوڑ دیا. 7,000 سال. یا اللہ تو نے ملائکہ کو کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور تو نے پتلا بنایا، اب انتظار کرا رہا ہے ملائکہ کو کہ جب میں روح پھونکوں تو سجدہ کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ملائکہ کو اپنے پہلے خلیفہ کی منزل میں انتظار کرانا سکھا رہا ہے. انتظار کرو، اور پھر بھی ہے روح پھونک دوں تو پھر سجدہ کرو. یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن درمیان میں بات آ گئی تو اللہ فرما رہا ہے ایک میں گواہ ہوں، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو حضرت آدم ہو نہیں سکتے، تو ابھی آب و گل کے درمیان ہے جب نبوت ملی ہے. جب آدم نہیں ہو سکتے تو شیش نہیں ہو سکتے، نوح نہیں ہو سکتے، ابراہیم نہیں ہو سکتے، عیسیٰ نہیں ہو سکتے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا. جو بھی حضرت آدم کی نسل سے انبیاء ہیں اور ہے انہی کی نسل سے، تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ نہ انبیاء میں دکھا سکتے ہیں نہ صحابہ میں دکھا سکتے ہیں. تو بتائیے کون ہے اس آیت کا مصداق؟ ہونا چاہیے. اور پھر آیت کا مصداق وہ نہیں ہو جو رسول پاک کو غار حرا سے اترتا ہوا دیکھ لے اور کلمہ پڑھ لے. وہ ہم نہیں فرمایا، کیونکہ سرکار کی رسالت کی گواہی ہے، رسول کی گواہی نہیں ہے. رسول کی گواہی نہیں ہے کہ میں نے رسول مانتا ہوں. انہوں نے 40 سال میں غار حرا میں جا کے عبادت کی اور پھر وہاں سے اقرا کہہ کر آیت پڑھ کے نیچے آ گئے، میں نے ان کو مان لیا. دنیا والے کہہ دیتے ہیں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا رسول پاک. اور فرما رہے ہیں لہذا وہ نہیں، رسول کا گواہ نہیں چاہیے، رسالت کا گواہ چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت کا گواہ اس وقت سے ہوگا جب سے نبی کو رسالت ملی ہے. سلامت رکھے سوائے غمین بیت کی کسی نہ کریں. انشاءاللہ کچھ اور امور بحث کے آئیں گے انشاءاللہ. میں تو ایک طالب علم ہوں، بس یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ معصوم عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ کی اس عبادت کو مولا متقیان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ابھی ڈاکٹر محسن صاحب مرثیہ پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے میرے بھائی حضرت عباس علمدار کا ذکر کر رہے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، جناب عباس اور حضرت بی بی سکینہ، کہ یہ لازم و ملزوم ہے. حضرت ایک عجیب گوشہ یاد آیا، وہ کہ محل نہیں ہے لیکن یاد آ گیا، شاید مولا پڑھوانا چاہتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار بار بار آتے ہیں، آقا مجھے اجازت دے دیجئے، آقا مجھے اجازت دے دیجئے. تو مولا فرماتے ہیں عباس تم میری فوج کے علم بردار ہو، تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں. تو حضرت عباس کی عادت تھی کہ ہمیشہ مولا حسین اور جناب زینب عالیہ کے قدموں کی طرف دیکھا کرتے تھے، کبھی نگاہ بھر کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے. اتنے وفا شعار اور اتنے ان کا احترام کرنے والے ادب کا خاتمہ ہے حضرت عباس پر کہ پیروں کی طرف دیکھتے تھے. حضرت عباس علمدار مولا حسین کے قدموں کی طرف دیکھ کر اور سر جھکا کے عرض کرتے ہیں آقا صرف اتنا بتائیے کہ وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، وہ سپاہ کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں. ایک عجیب روایت ذہن میں آئی ہے عزیزارو، مولا فرماتے نہیں عباس کس دل سے میں تمہیں اجازت دوں.
میری ماں بہنیں یقیناً مجلس سن رہی ہوں گی عورتوں کے پورشن میں ان کو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کربلا کی خواتین سے درس حاصل کرنا کہ حضرت عباس علمدار گردن جھکا کے خیمے کی طرف چلے اور یہ سوچتے ہوئے چلے کہ میں اپنی زوجہ سے مشورہ مانگوں گا کہ آقا سے موت کی اجازت کیسے لی جائے. اور فرمائے گا زوجہ سے مشورہ مانگوں گا کہ موت کی اجازت کیسے لی جائے, شہادت کی اجازت کیسے لی جائے, قربانی کی اجازت کیسے لی جائے. یہ درس ہے میری ماں بہنوں کو حضرت عباس علمدار کا کہ دیکھنا عباس کی زوجہ کوئی معمولی حیثیت کی حامل نہیں ہے. آئے جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا, عجیب روایت ہے. صاحب بحر الغمہ جو ابھی یہ ترجمہ بھی ہو گیا اس کا, وہ کہ اس میں بعض روایات صرف نظر کرنے کی ہیں, لیکن یہ روایت عجیب و غریب میں نے پڑھی کئی کتابوں میں ہے کہ حضرت عباس جیسے خیمے میں داخل ہوئے کیا دیکھا, آپ کی زوجہ جناب زکیہ خاتون جن کا تاریخ میں لبابہ بھی نام ہے, آپ خاک پر بیٹھی ہوئی اور بلند آواز سے گریہ کر رہی ہیں. سنیں گے جب دیکھا کہ میری زوجہ رو رہی ہے تو آگے بڑھ کے کہا کہ زکیہ تم عباس کی زوجہ ہو, تم عباس کی زوجہ ہو زکیہ, تمہیں پتا ہے ابھی تو میرے آقا سلامت ہے, ابھی تو میں زندہ ہوں. اے زکیہ ابھی تو علی اکبر زندہ ہے, تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا پیاس کا غلبہ ہے, کیا بھوک کا غلبہ ہے, تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ سنیے گا زدارو. تو جناب زکیہ ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور گردن جھکا کے کہتی ہے آقا میں رو اس لیے نہیں رہی کہ پیاس کا غلبہ ہے, میں رو اس لیے نہیں رہی کہ بھوک کا غلبہ ہے, میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ کی پیاری سکینہ, آپ کی چہیتی سکینہ, آپ کی پیاری سکینہ, آپ کی چہیتی سکینہ پانی کی تلاش میں ہر خیمے میں ایک مرتبہ آئی ہے اور میرے خیمے میں 7 مرتبہ آئی ہے, اور ہر دفعہ آ کر کہتی ہے کہ چچی اگر تھوڑا سا پانی ہوتے دیتے میرا علی اصغر پہ آ گیا ہے. عزادارو حضرت عباس کے چہرے پر ایک مرتبہ جلال اور کہا زکیہ پھر اس میں رونے کا کیا سبب ہے؟ تم سکینہ کو کہہ دیتی کہ سکینہ پانی تم سے زیادہ پیارا تو نہیں ہے, اگر پانی ہوتا اور ہم تمہیں نہ دیتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزادارو یہ سننا تھا. جناب زکیہ کا گریہ اور بلند ہوا, کہا کہ آقا میں نے یہ بار بار سکینہ کو جواب دیا, بار بار سکینہ مجھے شرمندہ کرتی تھی کہ چچی آپ کے ہاں بھی پانی نہیں ہے, میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے. اور سکینہ روتی ہوئی واپس چلی جاتی تھی, آنکھوں میں آنسو بھر کے چلی جاتی تھی. میں سکینہ کو بار بار جواب دے رہی تھی. سنیے گا عزادارو میری ماں مجلس سن رہی ہے اور جب کبھی گریہ بلند ہوا کرے جناب سکینہ کا واسطہ دے کر دعا مانگا کرے, دعائیں مستجاب ہوا کرتے ہیں. عزادارو جناب سکینہ واپس چلی گئی, کہا کہ اچھا زکیہ پھر اس میں رونے کا کیا سبب ہے؟ جب تم نے جواب دے دیا سکینہ چلی گئی, گریہ کیوں کر رہی ہو؟ تو جناب زکیہ عرض کرتی ہیں عزادارو اگر میں پہنچا سکا یہ روایت, حضرت زکیہ عرض کرتی ہیں آقا میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ جب 7ویں مرتبہ میں نے آہٹ محسوس کی کہ سکینہ میرے خیمے میں آنے والی ہے تو میں نے جلدی سے مصلی اٹھایا اور 2 رکعت نماز مستحب پڑھنا شروع کر دی, اور یہ سوچ کر میں نے نماز شروع کی تھی کہ سکینہ مجھے نماز میں مشغول دیکھے گی, واپس چلی جائے گی, میں سکینہ کو جواب نہ دوں گی, شرمندگی سے بچ جاؤں گی. لہذا آقا میں نے نماز خشوع و خضوع سے 2 رکعت پڑھی, نماز خشوع و خضوع سے پڑھی. نماز کے دوران مجھے سکینہ یاد نہیں آئی اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہی تھی. میں جب نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے تسبیح پڑھی, سکینہ مجھے یاد نہیں آئی. لیکن جب تسبیح پڑھ چکی اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے خیمے میں سکینہ آئی تھی, میں دیکھوں کہیں چلی گئی ہے موجود ہے. عزادارو کہتی ہے آقا اب جو میں نے مڑ کر دیکھا میرے پیچھے سکینہ کبھی کھڑی ہو رہی تھی کبھی بیٹھ رہی تھی اور نچر کی طرف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی دادا علی اب تو ہمارے اپنے بھی ہم سے کلام نہیں کرتے, اب تو میری چچی بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے. آقا میں رو اس لیے نہیں ہوں کہیں آپ کے بابا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میری سکینہ پیاری ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
خدا بندہ بہک زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین اور غائبین کی حوائج شریعہ کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی